ورحمۃ اللہ۔ سبق نمبر 9، سورۃ الزمر، آیت نمبر 68 تا 70۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من همزه ونفخه ونفثه۔ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون۔ وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون۔ ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون۔ ونفخ في الصور، اور پھونک ماری جائے گی صور میں، فصعق من فی السماوات، تو بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور جو بھی زمین میں ہے، الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ تعالی چاہے وہ بے ہوش نہیں ہوگا۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس میں پھونک ماری جائے گی دوسری دفعہ، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو پھر اچانک وہ یا اسی وقت وہ کھڑے ہو جائیں گے اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور چمک اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی سامنے۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اور لایا جائے گا نبیوں کو، والشہداء، اور گواہی دینے والوں کو، وقضی بینہم، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔
وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے عمل کیا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے اس بارے میں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان آیات کے اندر قیامت کے کچھ مزید مناظر کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک اللہ تعالی نے قیامت کا یہ منظر بیان فرمایا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں یعنی سینگ میں، بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے کرناخ، سور کا بعض نے ترجمہ کیا ہے سینگ اور بعض نے ترجمہ کیا ہے کرناخ۔ تو وہ سینگ میں پھونک ماری جائے گی، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بے ہوش ہو جائے گا ہر وہ جو بھی آسمانوں میں ہے یا اور وہ جو زمین میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی میں یہ ایک حدیث آتی ہے کہ وہ جو سور ہے یعنی سواد کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ سواد، تو یہ ایک یعنی سینگ نما چیز ہے، سینگ نما، جس طرح سینگ ہوتا ہے، اس کا عربی میں ترجمہ وہاں کیا گیا ہے قرن۔ تو قرن کس کو کہتے ہیں؟ سینگ۔ تو فرمایا وہ جو سور ہے وہ ایک سینگ ہے، سینگ۔ تو وہ سینگ جو ہے وہ اللہ تعالی کے ایک بڑے برگزیدہ فرشتے جس کا نام اسرافیل ہے، اس نے وہ سینگ اپنے منہ کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور وہ ہر وقت اس انتظار میں ہے کہ کب اللہ کی طرف سے حکم جاری ہو کہ اس میں پھونک مار دو تو وہ اس میں پھونک مارتا ہے، وہ انتظار میں ہے۔ اور اتنا وہ اس اللہ کے حکم کے لیے چوکس اور الرٹ ہے کہ اس انتظار کی وجہ سے وہ اپنی آنکھ تک نہیں جھپکتا کہ میں نے آنکھ جھپکی اور ادھر سے اللہ کا حکم آ گیا تو کہیں میں لیٹ نہ ہو جاؤں۔ اس قدر وہ شدت سے اس انتظار میں ہے، فرمایا کہ وہ اپنی آنکھ تک نہیں جھپکتا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو، کیونکہ بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام اس بارے میں یہ اپنی وہ دلی خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، آپ نا بڑی سادہ زندگی گزارتے ہیں، بہت ہی سادہ، آپ کے کپڑے، آپ کا جوتا، آپ کا رہن سہن، کھانا پینا، یہ سارا انتہائی سادگی کے ساتھ ہے، اور آپ کا بستر کہ وہ ایک کھجور کی بنی ہوئی چٹائی
اور اس پر بھی کبھی آپ آرام کرتے تو آپ کے جسم اطہر پر وہ نشان پڑ جایا کرتے تھے۔ تو آپ کا اتنا سادہ یہ طرز زندگی ہے، تو آپ کچھ نہ کچھ تو ذرا کوئی اپنے اندر تبدیلی لائیں، کوئی اپنے لباس میں، اپنے رہن سہن میں کچھ تھوڑا بہت کوئی سج دج، کوئی ٹاٹ باٹ ہونی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے کہتے ہو کہ میں وہ ناز و نعمت والی زندگی کیوں نہیں بسر کرتا، اس کی وجہ سنو۔ کیف انعم، میں وہ ناز و نعمت والی زندگی کیسے بسر کروں کہ وہ جو فرشتہ ہے وہ تو اپنے منہ کے اندر سینگ لے کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ تو انتظار میں کیسے ناز و نعمت والی زندگی بسر کروں؟ تو وہ جو سور پھونکا جائے گا، وہ یعنی سینگ جو اس میں پھونک ماری جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو پھونک مارنے کے ساتھ ہی ساری آسمانوں اور زمین کی جو مخلوقات ہیں وہ بے ہوش ہو جائیں گی۔ کیا ہو جائیں گی؟ بے ہوش ہو جائیں گی۔ صاعقہ، صاعقہ کا معنی کیا ہے؟ بے ہوش ہو جانا۔ سورہ النمل اور آیت نمبر 87 ہے، سورہ النمل اور آیت نمبر 87، وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت سیم ہے لیکن صرف ایک لفظ کا فرق ہے، وہ ذرا آپ غور سے آیت کو سنیے گا۔ وہاں پر آیت یہ ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ آ جا کر لفظ کون سا وہاں فرق ہے؟ یہاں فَصَائِقَ ہے اور وہاں فَفَزِعَ ہے۔ فَفَزِعَ کا معنی یہ ہے کہ تو گھبرا جائیں گے، اور فَصَائِقَ کا معنی کیا ہے؟ تو بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو مفسرین نے دونوں کا معنی بیان کیا کہ جب پھونک ماری جائے گی تو اس کا جو پہلا یعنی اس کا جو رد عمل ہوگا وہ کیا ہوگا کہ ہر چیز دنیا کے اندر جو ہے وہ گھبرا جائے گی، یہ اس کا ابتدائی عمل ہوگا، اور پھر بالآخر وہ بے ہوش ہو جائے گی، اور ان دونوں کا نتیجہ وہ مر جائیں گے۔ تو بات آپ سمجھے، پہلے کیا ہوگا؟ گھبرا جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ بے ہوش ہو جائیں گے، اور نتیجہ تو فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ بے ہوش ہو کر مر جائے گی، گر جائے گی۔ صاعقہ۔ اچھا فرمایا کہ الا من شاء اللہ، الا من شاء، مگر جس کو اللہ چاہے گا، مگر جس کو اللہ، یعنی یہ بے ہوش ہونے والوں میں سے استثناء ہے، یعنی جس کو اللہ چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہوگا، باقی ہر چیز آسمانوں کی اور زمین کی بے ہوش ہو جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی مخلوق ہے کہ جو اس نفخہ سے بے ہوش نہیں ہوگی، نہ وہ گھبرائے گی نہ وہ بے ہوش ہوگی، آخر کوئی نہ کوئی مخلوق تو ہے نا۔ بعض لوگوں نے یہاں تفسیر کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ جی اس سے مراد کہ وہ جو بے ہوش نہیں ہوں گے، اس سے مراد ہیں انبیاء اور رسول،
انبیاء اور رسل یہ بے ہوش نہیں ہوں گے. ایک یہ تفسیر ہے. بعض نے کہا کہ نہیں اس سے مراد ہے شہداء جو اللہ کی راہ میں کٹ جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، خون پیش کرتے ہیں، وہ اسلام کی سربلندی کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں. یہ جو شہداء ہے نا یہ بے ہوش نہیں ہوں. بعض نے کہا ہے کہ نہیں اس سے مراد وہ حملۃ العرش، وہ فرشتے جو ہے نا وہ مراد ہے جنہوں نے عرش کو اٹھایا، وہ بے ہوش نہیں ہوں. اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد حور عین ہے، یعنی وہ جو جنت کی حوریں ہیں نا وہ بے ہوش نہیں ہوں گی. اب یہ چار تفسیریں میں نے آپ کو بتائی کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ بے ہوش نہ ہونے والوں سے مراد انبیاء ہیں، بعض نے کہا شہداء ہیں، اور بعض نے کیا کہا فرشتے ہیں وہ جو حاملۃ العرش ہیں، اور بعض نے کیا کہا وہ حور. اچھا اب آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ اگر کوئی تفسیر ہو اور اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہو جائے، یا تو قرآن کی تفسیر بیان کر دیتا ہے، یا پھر حدیث میں قرآن کی کسی آیت کی تفسیر آ جاتی ہے. اگر قرآن کی تفسیر قرآن سے بھی نہ آئے، حدیث سے بھی نہ آئے، تو پھر کسی نہ کسی کوئی صحابی کے قول سے بات واضح ہو جاتی ہے. چونکہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تفسیر سیکھی ہے تو پھر مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے. یا پھر جو صحابہ کے آگے شاگرد ہیں جن کو تابعین کہا جاتا ہے، ان میں سے کسی کے قول سے بات واضح ہو جائے. یہ چار بڑے بڑے ماخذ ہیں تفسیر کے. پہلا ماخذ کیا ہے؟ قرآن. دوسرا ماخذ حدیث. تیسرا اقوال صحابہ، اور چوتھا اقوال تابعین. اب یہ جو تفسیر بیان کی ہے نا، اس کی تائید نہ تو قرآن کی کسی آیت سے ہوتی ہے، نہ حدیث سے ہوتی ہے، نہ کسی صحابی کے قول سے، اور نہ کسی تابعین کے قول سے. لہذا یہ تفسیر جو ہے یہ محدثین نے، سلف محدثین نے اس کو قبول نہیں کیا. اچھا اب ذرا ایک مزے کی بات سنیں. مزے کی بات، جو سب سے پہلی تفسیر ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی تفسیر جس سے مراد انبیاء ہے. ذرا غور سے بات سننا. صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یصعقون الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن سارے بے ہوش ہو جائیں گے، سارے بے ہوش ہو جائیں گے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ پھر اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کافی عرصے تک پھر نہ ایک سناٹا چھایا ہوگا، بہت بڑی سناٹے کی کیفیت ہوگی. وہ میں سناٹے کے بارے میں آپ کو بعد میں بھی بتاتا ہوں. فرمایا اس کے بعد جب پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، دوسری دفعہ اسرافیل جب سور پھونکے گا، فرمایا کہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ ہوش میں آ جائیں گے، اور لوگ جو مر چکے تھے زندہ ہونے لگ جائیں گے. اور آپ نے فرمایا آنا اول من یفیق، میں وہ سب سے پہلا فرد ہوں گا جو اس وقت میں ہوش میں آؤں گا. میں سب سے پہلا فرد ہوں گا جو، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو سور میں پھونکے جانے کا اثر ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوگا، حالانکہ وہ نبیوں رسولوں کے سردار ہیں. حالانکہ وہ نبیوں رسولوں کے وہ تو سردار ہیں، ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل ہے. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ دوسری تفسیر کیا تھی؟ شہداء. لازمی بات ہے کہ انبیاء کا اور شہداء کا طبقہ یہی سب سے زیادہ افضل طبقہ ہے نا. تو شہداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یعنی شرف شہادت والا بھی حاصل ہے.
ایک نبوت اور رسالت والا شرف بھی حاصل ہے اور ایک آپ کو شرف شہادت والا بھی حاصل ہے. شہادت والا شرف والا کیسے حاصل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت آیا تھا تو اس وقت اماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اے عائشہ، وہ جو ایک دفعہ ایک یہودن نے وہ دعوت کی تھی اور اس نے وہ کھانے میں زہر ملایا تھا اور میں نے وہ تھوڑا سا کھانا کھا لیا تھا اور پھر مجھے روک دیا گیا تھا کہ یہ زہر آلود کھانا ہے، یہ کھانا نہ کھائیں، لیکن وہ جتنا وہ کھانا اندر چلا گیا تھا اس کی وجہ سے جو اندر زہر چلا گیا تھا جسم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس زہر کے اثر کو اسی وقت روک دیا. اس زہر کے اثر کو اس وقت کیا تھا؟ اللہ نے روک دیا. دیکھو نا، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. بات سمجھے نا، اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ روک دیا تھا. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب ان کو احزاب کے موقع پر ایک تیر لگا بازو میں، اور تیر جو ہے نا وہ ایسی جہاں رگ تھی، رگ خون والی، اور وہ رگ کے اندر جا وہ پیوست ہوا اور وہ رگ جو تھی نا وہ کٹ گئی اور اب وہ خون وہاں سے بہ رہا ہے اور خون رک ہی نہیں رہا. اب اس وقت یہ جدید ترین سرجیکل آلات اور یہ سسٹم تو تھا نہیں، اب خون نہیں رک رہا. تو ان کی جو چارپائی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں لے آؤ، جنہوں نے کوئی تیمار در. تو اس وقت جب پتا چلا نا کہ بنو قریظہ نے غداری کی ہے اور انہوں نے اس وقت غداری کا مظاہرہ کیا، بنو قریظہ وہ چونکہ بے ایمان اندر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کافروں کی حمایت کا اعلان کر دیا. تو اس وقت جب یہ پتا چلا نا جناب سعد بن معاذ کو، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، کہنے لگے یا اللہ میں شہادت کی موت، میرا شوق ہے کہ مجھے شہادت والی موت آئے. یہ جو تیر لگا ہے اس سے جو میری موت آئے گی وہ کون سی ہوگی؟ میں شہادت کو پسند کرتا ہوں، لیکن اللہ میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے، دعا ہے کہ بس جب تک میں بنو قریظہ کا انجام اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، اللہ اس وقت تک نہ مجھے شہادت نہ دے. صرف اتنی درخواست ہے. لوگ دعا کی، اللہ نے اپنے اس ولی کی دعا کو فوراً قبول کیا. ادھر دعا کرتے ہیں فوراً ان کا جو خون بہ رہا تھا رک گیا، وہ خون رک گیا. اب جس وقت وہ بنو قریظہ جو تھے نا، اب اللہ کے رسول نے ان کا محاصرہ کیا، ان کے سارے لڑنے کے قابل مردوں کو گرفتار کر لیا گیا، قیدی بنا لیا گیا، اور اس کے ساتھ ان کی عورتیں بچے ان کو بھی قید کر لیا گیا. تو اب فیصلہ آیا، وہ کہنے لگے جی ہمیں جو سعد بن معاذ فیصلہ کرے ہمیں قبول ہے. اب مسئلہ پتہ کیا ہے؟ یہ سعد بن معاذ کے بنو قریظہ کے ساتھ بڑے دوستانہ تعلقات تھے وہ کسی وقت. تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو سعد بن معاذ ہے نا ذرا ہمارے بارے میں کوئی نرم سا فیصلہ کرے گا، کچھ ترس کھائے گا ہمارے اوپر. لہذا سعد بن معاذ کو بلایا گیا. وہ آ نہیں سکتے تھے، ان کو ایک سواری پر لایا گیا. تو جس وقت لایا گیا نا تو جناب سعد رضی اللہ عنہ، تو ان سے کہا گیا کہ اے سعد انہوں نے آپ پر فیصلہ ڈالا ہے، انہوں نے آپ پر فیصلہ ڈالا ہے تو آپ ان کا فیصلہ کریں. جناب سعد کہنے لگے، اب دیکھیں نا ان کے ذہن میں کیا تھا کہ یہ ہمارے بارے میں کوئی نرم سا فیصلہ کریں گے، لیکن جناب سعد جو ہیں وہ تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں میں جب تک ان کا انجام نہ دیکھ لوں اللہ اس وقت تک مجھے شہادت نہ دینا. تو جناب سعد کہنے لگے میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جتنے بالغ لڑکے، نوجوان اور مرد لڑنے کے قابل سارے ان کو قتل کر دیا جائے، ان کی گردنیں کاٹ دی.
ایک بھی ان میں سے زندہ نہ چھوڑا۔ یہ تقریباً 600 ان کے وہ مرد تھے جو لڑنے کے قابل تھے، 600 کے سارے ہی سب ان کو پھر قتل کر، بس ایک ایک دو دو تین تین لائے جاتے، آگے وہ گڑھا کھودا ہوا تھا تو وہاں پر لاتے، اور اس میں جس طرح آپ نے وہ دیکھا نہیں جیسے سعودیوں میں گردن کاٹتے، اس طرح وہ گردن کاٹتے، 600 افراد کی اس دن گردنیں کٹی۔ لو جناب سعد نے جب فیصلہ کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے سعد، جو تو نے فیصلہ یہاں فرش پر کیا ہے بالکل سیم یہی فیصلہ اللہ کا عرش پر بھی، بالکل تیرا فیصلہ اور اللہ کا فیصلہ ایک ہے۔ اللہ کا بھی فیصلہ یہی تھا کہ ان کی گردنیں کاٹی تھی۔ تو میرے بھائیوں فیصلہ ہو گیا، ان کی گردنیں کٹ گئی، وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ تو وہ جو دعا کی تھی نا، یا اللہ یہ میری رگ کا خون رک جائے، فوراً خون جاری ہو گیا اور اس کے بعد شہادت ہو گئی، خون جاری ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ اللہ نے ابھی اور کام لینا تھا، تو وہ خیبر کے موقع پہ جو خاتون نے، وہ مرہب کی بہن تھی جس کا نام زینب تھا، اس نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا تھا اور آپ کو شہید کرنا چاہتی تھی۔ تو وہ جو یعنی تھی نا، اس کا خون اور زہر اللہ نے روک لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت بتایا کہ اے عائشہ، میں اس وقت وہی سختی محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو زہر تھا نا جو اللہ نے اس وقت روکا تھا، آج اس کا اثر شروع ہو گیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے میری اندر انتڑیاں جو ہیں وہ کٹ رہی ہیں، انتڑیاں کٹ رہی ہیں۔ تو گویا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وہ زہر جو ایک یہودا نے دیا تھا اس اثر سے وہ دنیا سے رخصت ہوئے، تو ایک ان کے پاس شرف شہادت والا نہیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو بے ہوش ہوں گے، اور پھر وہ سب سے پہلے ہوش میں آئیں گے، سب سے پہلے ہوش میں آئیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو تفسیر کرنے والوں نے تفسیر کی ہے نا، جی اس سے مراد انبیاء ہیں یا شہداء ہیں، یہ تفسیر کا تو رد اس حدیث سے ہی ہو گیا۔ اب کون مراد ہے اللہ بہتر جانتا ہے، یہ اللہ کے علم میں۔ بھائی بعض باتیں اللہ کے علم میں کے سپرد بھی تو کرنی چاہیے نا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب اللہ نے نہ قرآن میں بیان کیا نہ اپنے نبی کی زبان سے بیان کیا، تو اب ہمیں اس بارے میں آگے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوئی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں۔ تو لہذا اس کا مطلب کیا ہے؟ الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے۔ اس سے کون مراد ہے؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ فرمایا ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس میں دوسری دفعہ پھونک ماری جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، توجہ ہے نا، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ما بین النفختین 40، ما بین النفختین 40، کہ دو پھونکوں کے درمیان، دو دفعہ پھونک مارنے کے درمیان، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا 40، کہ 40 کا وقفہ ہوگا۔ کتنا وقفہ؟ 40 کا وقفہ۔ اب اگلی بات ہے کہ ہو سکتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اگلا لفظ سن نہ سکے ہوں، اگلا لفظ کہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال نہیں، اب ان کو نہیں پتا، وہ کہتے ہیں بس میں نے اتنے لفظ سنے ہیں۔ کیا سنے ہیں؟ 40۔ وہاں جو پاس بیٹھے ہوئے تھے نا، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
سے حدیث وہ کہنے لگے کہ 40 یومن، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، انہوں نے کہا 40 شہرن، کیا 40 مہینے، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، انہوں نے کہا 40 سنتن، کیا 40 سال، تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، میں نہیں کچھ پتا۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آگے بیان کرنے میں اتنی احتیاط سے کام لیا کرتے تھے کہ اپنے پاس سے ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں کرتے، ایک لفظ کا بھی اضافہ، سمجھے نا؟ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب دوسری دفعہ پھونک ماری جائے گی تو اس کے ساتھ ہی کیا ہوگا کہ آسمان سے ایک بارش برسے گی، اور اس بارش کے ساتھ جتنے زمین کے اندر مردے دفن ہوں گے وہ سارے اس طرح وہ آنن فانن باہر نکل آئیں گے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے اندر سے پودے باہر آتے ہیں، سبزیاں باہر آتی ہیں زمین کے اندر سے، اس طرح انسان زمین کے اندر سے اگ رہے ہوں گے، اس طرح زمین کے اندر سے انسان۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو انسان کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، اس کے آخر میں ایک مہرہ ہوتا ہے جس کو عجب الذنب کہا جاتا ہے، یعنی وہ دم کی ہڈی۔ آپ نے فرمایا کہ جسم کے سارے حصے کو وہ مٹی کھا جاتی ہے، لیکن وہ جو آخر دم کا وہ جو آخری مہرہ ہے نا، اس کو مٹی نہیں کھاتی، اس کو مٹی نہیں کھاتی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ وہ جو مہرہ ہے نا وہ رہتا ہے، اللہ اسی سے بیج کا کام لے کر اس مہرے سے دوبارہ انسان کو زندہ کھڑا کرے گا، اور اس میں اس انسان کے وہ سارا اس کا فنکشن ہوگا، یعنی کوئی اس کے اندر تبدیلی، یہاں تک کہ دنیا کے اندر انسان کی جو انگلیاں ہیں سیم یہی انگلیاں ہوں گی جو دنیا کے اندر، یعنی اس کا شکل، چہرہ، مہرہ، ہر چیز، یہ سب کچھ۔ فرمایا ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس میں تو بھائی کتنی دفعہ پھونک ہو گئی؟ تو جو پہلی دفعہ پھونک ماری جائے گی اس کو کہتے ہیں نفخہ اولا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفخہ، اور جو دوسری دفعہ پھونک ماری جائے گی اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفخہ ثانیہ، نفخہ ثانیہ۔ فرمایا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سارے کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور چمک اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے۔ اللہ اکبر، چمک اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے۔ سورہ الفجر، سورہ الفجر اس کی 22 نمبر آیت میں آتا ہے کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اور فرشتے صف در صف زمین پر تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی زمین پر اترے گا، اللہ تعالیٰ بھی زمین پر، اور یہ آیت بھی ہمارے سامنے کہ جب اللہ تعالیٰ زمین پر تشریف لائیں گے تو زمین اللہ کے نور سے کیا ہو جائے گی؟ جمع ہو جائے گی۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، اب ایک بات ہے ذرا تھوڑی سی سمجھنے والی، اگر آپ توجہ دیں تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی، کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اکثر اپنے درس میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ہماری جو بھی حالتیں ہیں، ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا بولنا، ہمارا پکڑنا، ہمارا چلنا، ہمارا خوش ہونا، ہمارا ناراض ہونا، یہ ہمارے شایان شان ہے، جو ہمارے شایان شان، لیکن
یہ سارا کچھ وہ ہے جو اللہ کے شایان شان، کیونکہ یہ بات ہم اکثر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے بارے میں تمام علماء کا اور تمام اہل السنہ کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نہ تو ہم کسی صفت کا انکار کر سکتے ہیں، نہ اس کی تعویل کر سکتے ہیں، نہ اس کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں، نہ اس کو تشبیہ کسی کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ جی اللہ بات کرتا ہے جیسے ہم کرتے ہیں، یہ تو تشبیہ ہو گئی نا، بات سمجھ آئی نا؟ یا یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ حماقت کی کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا ہی انکار کر دیا۔ کیا؟ کیوں بلا؟ اور جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کہیں گے جی اللہ ہنستا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، تو پھر تو ہم بھی ہنستے ہیں، ہم بھی ناراض ہوتے ہیں، تو پھر تو ہم اللہ کو اپنے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، یہ تو بہت بڑا کفر ہے۔ بعض نے اس وجہ سے انکار کر دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، اس کی جگہ پر جو صحیح عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ اللہ کے شایان شان ہیں، اور ہماری جتنی صفات ہیں وہ ہمارے شایان شان۔ سمجھ آئی نا؟ ایک بہت بڑا گمراہ قسم کا ایک طبقہ ہے جن کو یعنی فلسفی کہا جاتا ہے، اور یہ خاص طور پر یونان کے جو مشرک فلسفی تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ تو قدیم ہے، اور یہ جو حالتیں ہوئے ہیں نا، حالتیں، یہ ہنسنا، یہ ناراض ہونا، اور یہ بولنا، بات کرنا، سننا، دیکھنا، یہ ساری جو حالتیں ہیں یہ تو حادث ہے، یہ تو جدید ہے، یعنی آئے روز کوئی نہ کوئی، اب اللہ بات کر رہا ہے، اب اللہ سن رہا ہے، اب اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تو چیزیں روزانہ اللہ آسمان دنیا پر اترتا ہے، یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ تو نئی سے نئی حالتیں ہیں، جبکہ اللہ کے بارے میں ان ساری حالتوں کا ثابت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب ان ظالموں نے، یونان کے ان مشرک فلسفیوں نے کیا کیا؟ ان ساری بھی صفات کا ٹوٹلی انکار کر دیا کہ اللہ نہ تو بات کرتا ہے، نہ اللہ دیکھتا ہے، نہ اللہ سنتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ لو میرے بھائیوں، اب وہ یونان کے مشرک فلسفی، اب ان ظالموں نے قرآن پڑھا ہوتا تو ان کو عقیدہ سمجھ آتا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت وہ ایک سیدہ خولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی نا، اپنا وہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے کہ میرے خامد نے مجھے وہ یعنی ماں بہن کہہ کے زہار کر دیا، اب میں اپنا بڑھاپا لے کر کہاں جاؤں؟ تو قرآن کہتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تحقیق اللہ نے سن لی اس کی بات، اس عورت کی بات کہ جو اپنے خامد کے بارے میں شکایت کر رہی تھی، اللہ نے سن لی۔ تو اب قرآن کہہ رہا ہے نا کہ اللہ سنتا ہے۔ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سامع اللہ لمن، اللہ سنتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ دیکھتا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کی آیت ہے، جب آپ مکہ سے مدینہ گئے تو آپ نے 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، اور آپ کی دلی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ چینج کر دیا جائے اور اس کو بیت المقدس سے بیت اللہ قبلہ بنا دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا ہم نے دیکھ لیا۔ تو اللہ کے دیکھنے کا ثبوت بھی قرآن سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اللہ کی بات کرنے کا ثبوت بھی قرآن میں ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اور خود بات کی۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کئی ایسے رسول ہیں جن سے اللہ نے بات کی ہے۔ تو اللہ کا بات سننا بھی قرآن سے ثابت، قرآن بات کرنا بھی قرآن سے ثابت، دیکھنا بھی قرآن سے ثابت۔ اللہ
دنیا پر نزول فرمانا بھی حدیث بخاری سے ثابت، اور پھر اللہ تعالیٰ کا زمین پر قیامت کے دن اترنا بھی قرآن سے۔ اب یہ ساری باتیں جب قرآن سے ثابت ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان ساری باتوں کا انکار کرنے والے؟ وہ یونان کے مشرک فلسفی انکار کریں تو انکار کریں، ہم تو انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں بڑے دکھ سے آج آپ کو بات بتانے لگا ہوں کہ کئی ایسے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، نام ان کے مسلمانوں والے، لیکن انہوں نے اپنے عقیدے کو یونان کے مشرک فلسفیوں سے لیے، اور آج وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان ساری نئی حالتوں کو ثابت کرنا گناہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ بالکل نہ اللہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ وہ چڑھتا ہے، نہ اترتا ہے، نہ ناراض ہوتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، بالکل یہ چیزیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ زمین پر نزول فرمائے گا، فرشتے بھی ساتھ آئیں گے، یہ قرآن سے ثابت ہے، سورہ الفجر میں بھی اور سورہ الزمر کی اس آیت میں بھی، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی۔ کیا مطلب؟ کہ ہر شخص کے سامنے اس کا جو اعمال نامہ ہے، جو کرامن کاتبین تیار کرتے رہے، وہ اس کا اعمال نامہ، اس کی پوری زندگی کی ڈائری اور اس کا پورا بایو ڈاٹا اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ یہ ہے تیری پوری زندگی کی سوانح حیات، پڑھ اس کو۔ قرآن کہتا ہے انسان جب پڑھے گا نا تو پڑھتا پڑھتا اور یہ پھر کہے گا مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب نے تو چیز ہی کوئی نہیں چھوڑی، میری ایک ایک بات، ایک ایک حرکت میری اس کتاب کے اندر درج ہے۔ اچھا، اب وہ پڑھے گا، دنیا میں اگر چٹا ان پڑھ ہے نا، اس کے باوجود وہ پڑھے گا، تو میری بات آپ سمجھے نا، دنیا میں رہتے ہوتے ہیں کئی لوگ بالکل نہیں پڑھے ہو، لیکن جب وہ کتاب اس کے سامنے رکھی جائے گی وہ پڑھے گا۔ فرمایا کہ وہ وضع الکتاب، اور کتاب رکھ دی جائے گی، وجیء بالنبیین والشہداء، اور لایا جائے گا اس وقت نبیوں کو، والشہداء، اور گواہی دینے والوں کو۔ شہید کے دو معانی ہوتے ہیں، مشہور معانی، ایک معنی ہوتا ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، اور ایک معنی ہوتا ہے گواہی دینے والا۔ یہاں پر کون سا معنی ہے؟ گواہی دینے والا۔ فرمایا نبیوں کو لایا جائے گا اور شہداء کو لایا جائے گا۔ نبیوں سے اللہ پوچھے گا بتاؤ تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ جیسا کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا صحیح بخاری میں، کہ اللہ نوح علیہ السلام کو بلا کر پوچھے گا ہاں نوح بتا میرا پیغام اپنی قوم کو پہنچایا تھا، اپنی امت کو؟ نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں یا اللہ پہنچایا، لیکن ان کی قوم ایسی وہ جناب ہوگی، اللہ معاف فرمائے، نوح علیہ السلام کے سامنے قیامت والے دن انکار کر دے گی، نہیں 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 یا اللہ یہ تیرے نوح نے تو ہمیں تیرا پیغام ہی نہیں پہنچایا، سب انکار کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت میرے جناب نوح علیہ السلام سے کہے گا کہ اے نوح تو کہتا ہے میں نے پیغام پہنچایا تھا، یہ تیری قوم تو انکار کر رہی ہے، تیری امت تو مان نہیں رہی، اب بتا اپنی بات کو کیسے ثابت کرے گا؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میرے حق میں گواہی دینے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لایا جائے، وہ گواہی دیں گے میرے۔ کن کو لایا جائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس وقت میرے اس امت کے افراد جناب نوح علیہ السلام کی صداقت کی گواہی دیں گے، بھلا کس بنیاد پر؟ قرآن کی بنیاد پر، کہ قرآن ایک ایسی کتاب جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، چونکہ قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال اللہ کا دین پہنچایا تھا، تو اس بنیاد پر یہ امت محمد اس وقت گواہی دے۔ بات سمجھ آئی نا؟ تو پہلے نبیوں کو لایا جائے گا، گواہی لی جائے گی، پھر کن کو؟
امت کے کچھ لوگوں کو، اور اس کے بعد یہاں تک کہ یعنی انسان جو ہے نا، انسان جب وہ مکر جائے گا نا، کسی گواہی کو تسلیم نہیں کرے گا، کسی بھی گواہی کو تسلیم نہیں کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ یاسین میں کہ ہم ان کے منہوں پر پھر مہر لگا دیں گے، ان کے اپنے جسم کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بولیں گے ہاں یا اللہ اس نے یہ جرم کیا تھا، اس نے یہ گناہ کیا تھا، اس نے یہ پاپ کیا تھا، تو اس وقت انسان اپنے ہی اعضاء کو ڈانٹے گا، کہے گا ظالموں تمہارے لیے میں یہ سارے جرائم کرتا رہا اور آج تم ہی میرے خلاف گواہیاں دے رہے، جن پتھروں کو دی تھی ہم نے ہی دھڑکنے، جب ان کو زبان ملی تو ہم پہ ہی برس پڑے، یعنی آج تم میرے اوپر ہی برس پڑے ہو۔ اور اس کے بعد ایک آخری گواہی بھی ہوگی، وہ کیا کہ جس زمین کے ٹکڑے پر اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا یا کوئی نیکی کی ہوگی، وہ زمین کا ٹکڑا بھی اس وقت گواہی دے، وہ زمین کا، قرآن میں آتا ہے نا فَيَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین گواہی دے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے رب نے اس کو آج فرمایا کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اس کے اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی جب اللہ تعالیٰ زمین پر تشریف لائے گا۔ فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب ہر ایک کے سامنے رکھ دی جائے گی، وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو لایا جائے گا گواہی کے لیے، وَالشُّهَدَاء، اور گواہوں کو لایا جائے گا، دیگر گواہوں کو، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، کوئی کسی کی رعایت یا کسی کی طرفداری یا کسی کی کوئی جانبداری کوئی نہیں ہوگی، بالکل عدل اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ۔ فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو، مَا عَمِلَتْ، جو اس نے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کر لے لیکن نیکی کرے نا، اللہ اس کی پھر بھی ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ نیکی کا ارادہ کر لے لیکن نیکی کر نہ سکے، مسئلہ بن جائے، رکاوٹ بن جائے، نہیں کر سکا، کوئی بات، اللہ کہتا ہے اس کی نیکی لے۔ فرمایا اگر وہ نیکی کا ارادہ کر لے اور پھر نیکی کر بھی لے تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کم از کم 10 نیکیاں اس کی ضرور لکھتا ہے، اِلیٰ 700 ضعف، 10 سے لے کر 700 گنا تک۔ فرمایا بعض وہ خوش نصیب بھی ہوتے ہیں کہ اِلیٰ اضعاف کثیرہ، کہ ان کے لیے بے حساب اللہ جل، کوئی حساب ہی نہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ روزہ بھی انہی میں سے، یہ روزہ جو ہے نا یہ ان اعمال میں سے ہے کہ جس کے اجر کی کوئی پرسنٹیج اللہ نے بتائی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا جو چاہوں۔ فرمایا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، جو اس نے اچھا جی نیکی کا ارادہ کر لے نیکی نہ کر سکے تو کتنی نیکیاں؟ نیکی کا ارادہ کر لے اور پھر نیکی کر بھی لے تو کم از کم 10، اور اس کے بعد 700 گنا، اور اس کے بعد بے حساب گنا۔ اچھا اگر کوئی آدمی برائی کا ارادہ کرے لیکن برائی نہ کرے، برائی کا ارادہ کر کے برائی کرنے کا ارادہ چھوڑ دے، نہ برائی کرے، تو اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ دی جائے کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا تھا لیکن اس نے چھوڑ دی، اس کی بھی ایک نیکی لکھ۔
اور چوتھا پیکج کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی برائی کا ارادہ کرے اور پھر برائی کر بھی لے تو اس کے لیے یہ نہیں کہ چلو اس کی 10 برائیاں لکھ دو، نہیں، لکھی ایک ہی جائے، لکھی ایک ہی جائے۔ فرمایا وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے عمل کیا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ قیامت والے دن بھائیوں کتنی دفعہ سور پھونکا جائے گا؟ جی وہ والے جی 2 دفعہ، پہلے سور پھونکنے کو اور دوسرے سور پھونکنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟